السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 17 and 18۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتی ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، اور شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بار بار رحم کرنے والے ہیں۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ روشن کی، پھر جب اس آگ سے اس کے ارد گرد کا ماحول جگمگا اٹھا تو اللہ ان کا نور لے گئے اور چھوڑ دیا ان کو گھپ اندھیروں میں کہ وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، سو وہ نہیں لوٹیں گے۔ سورۃ البقرہ کے آیت نمبر 17 اور 18 میں اللہ رب العزت پریزنٹ ٹائم کے ان مسلم وومن کو میسج آؤٹ کر رہے ہیں جنہوں نے انفارچونیٹلی دین اسلام کو کمپلیٹلی فار گرانٹیڈ لے لیا، جنہوں نے اپنی زندگیوں کو اس کے بغیر سروائیو کرنے کو پریفرائز کر لیا، جنہوں نے دین اسلام کی تعلیمات کو بہت یوزلی جانتے ہوئے پیٹھ پیچھے پھینک دیا۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ میں نے ایک عظیم ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس ایک گریٹ چناؤ، دین اسلام کے چناؤ کی پرفارمنس کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجا۔ ان سے پہلے بھی پیغمبران دین آتے رہے اور دین حق کی شمع کو جلاتے رہے، لیکن فائنلی جو میں نے سروسز قیامت تک کے لیے اسٹینڈ کرنی تھی وہ میرے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر آئے اور پرفارم کر کے چلے گئے۔ اس دنیا کے اندر ہدایت کی روشنی کو پرماننٹلی پھیلا گئے، اس دنیا کے اندر اسلام کے رائٹ آف پاتھ کو فائنلی کر کے ہمارے لیے پریکٹیکلی پرفارمنس دے کے اس دنیا سے چلے گئے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے تو یہ پرفارمنسز کمپلیٹ کر دی، میں نے اپنی ساری حجتیں تمام کر دی، لیکن اے بندہ خدا تم نے کیا کیا؟ تم نے میری سروسز کو، میری پرفارمنسز کو، میرے بندوں کی پرفارمنسز کو، میرے نیٹ ورک جو میں نے پلان کیا تمہاری ہدایت کے لیے، تمہاری فلاح کے لیے، تمہاری کامل کامیابی کے لیے، جو تمہاری بھلائی کے لیے میرے لاکھوں مسلمان آئے اور تمہیں دین حق کو پہنچانے کے لیے قربان ہو کے اس دین کو تم تک پہنچانے کے اندر سروسز دے کے چلے گئے۔ ان سب کے سب معاملات کو تم نے کیا کیا؟ اتنا کیجول، اتنا یوزول لے لیا۔ بہت افسوس، بہت دکھ کے ساتھ مجھے یہ بات کرنی پڑ رہی ہے میری جان کہ ہم نے نان بلیورز کو کیا پریچ آؤٹ کرنا ہے۔ ہمیں تو اس وقت خود اپنی رہنمائی کی اشد ضرورت ہے، خود کو تبلیغ کی اشد ضرورت ہے۔ ہم لوگ تو خود اپنے پلیٹ فارم سے ہٹ چکی ہوئی ہیں، ہم مسلم عورتیں تو خود بھول چکی ہوئی ہیں کہ ہم دنیا میں کیا کرنے آئی ہیں۔ ہمارا مقصد حیات، ہماری آئی ڈی، ہمارا ایم آف لائف، ہمارا ایم مشن کیا ہے؟ آج کلمہ حق پڑھنے کے بعد، اللہ کو ماننے اور جاننے کا اعتراف کرنے کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کے بعد، ہم بہت ٹھکا کے ڈنکے کی چوٹ پہ اس دین کو چھوڑتی ہیں اور اس دین کے خلاف کے تمام میٹرز کو اوبے کرتی ہیں اور پرفارم کرتی ہیں، اور ہم کہتی ہیں کہ الحمدللہ وی آر مسلم وومن۔ میری سمجھ سے باہر ہے کہ ہم کب تک اپنے آپ کو خود ہی دھوکہ دیتی رہیں گی۔ میری سمجھ سے باہر ہے کہ نعوذ باللہ ہم کب تک اللہ سے ٹکر لینے کی جرت کرتی رہیں گی، اور میری سمجھ سے باہر ہے کہ کب تک
ہم ایک بالکل بے خوف اور خطر زندگی کو ڈنکے کی چوٹ پہ جیتی رہیں گی. ہمارے لیے زندگی ویسی نہیں ہے اس دنیا کی جیسی کہ دوسرے ریلیجن کی عورتوں کے لیے ہے. ہمارا وے آف لیونگ ان سے کمپلیٹلی اپوزٹ ہے. ہماری زندگی کو اللہ نے ایک مشن دے کے دنیا میں بھیجا ہے. ہماری فلاح کی، ہماری کامیابیوں کے راستے ہیں دین کے طریقے، دین اسلام کے طریقے. ہم اگر دین اسلام پر نہیں چلتی ہیں تو ہم ٹوٹلی رسک پہ ہیں اور ہم فیلئرز ہیں. ہمیں اللہ رب العزت ریجیکٹ کر دیں گے. ہم اگر دین پر نہیں چلتی ہیں تو ہم آخرت کے اندر جنت کو ڈیزرو نہیں کرتی ہیں. ہم اگر دین پر نہیں چلتی ہیں تو ہم اللہ کی عدالت کے اندر ٹوٹلی رسک پہ ہیں. ہمیں یہ بات کیوں سمجھ نہیں آتی؟ ہمیں یہ کیوں پتہ نہیں چلتا کہ اسلام کی ویلیو کیا ہے ہماری زندگی میں؟ کیا ہے یہ اسلام؟ کوئی ایک رفلی ایکٹ، کوئی یوزول چیز، کوئی بیکار چیز جس کی کوئی وقت، کوئی ویلیو، کوئی سٹیٹس آف لائف نہیں ہے، جس کو یہ اپنے اندر کوالٹیز ہی نہیں رکھتا کہ اس کو بادر کیا جائے یا سوچا جائے یا سمجھا جائے. ایسا کچھ ہم نے اسلام کو سمجھ لیا. وہ دین، وہ راستہ جس کو اللہ اناؤنس کر رہے ہیں کہ اس کو میں نے چن لیا تمہارے لیے، میں نے اسلام کو پسند کر لیا تمہارے لیے، اسلام پہ چلو گے تو بچو گے، اسلام پہ چلو گے تو جنت میں جاؤ گے، اسلام پہ چلو گے تو میری بارگاہ کے اندر سرخرو ہو سکو گے، اسلام پہ چلو گے تو اپنے آپ کو میرے سخت معاملات سے بچا سکو گے، اسلام پہ چلو گی تو فلاح پا سکو گی، اسلام پہ چلو گی تو مجھ سے امان پا سکو گی. اس دین کو ہم نے بالکل فار گرانٹیڈ لے لیا، تماشا بنا لیا، اپنی زندگیوں کا مذاق بنا لیا کہ جب ہمارا دل کرے گا ہم اس کی کوئی بات کو سن لیں گے، ہم اس کے اندر کوئی پرفارمنس دے لیں گے، بلکہ نہیں بھی دیں گے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم مسلمان عورتیں پیدا ہیں لیکن کوئی ہم سے اللہ کے متعلق کمپلیٹ انٹروڈکشن لینا چاہے تو ہمیں نہیں پتا. ہمارے اللہ کے ہوتے ہوئے، اپنے کریٹر کے ہوتے ہوئے ہمارے اس کے اوپر فیس اتنے کمزور ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں رزق دینے والا، ہمیں امان دینے والا، ہمیں محبت دینے والا، ہمیں پناہ دینے والا، ہماری حفاظت کرنے والا کون ہے؟ ہمارا کریٹر اللہ. کن کا رائٹ ہے ہم پہ؟ جنہوں نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس کا رزق، جس کا مال، جس کی دیوی ہر چیز کو ہم جی رہی ہیں اور کھا رہی ہیں. کیسے ہم اتنی بے وفا اور کیسے ہم اتنی سٹبن بیہیویئر ہولڈنگ مسلم وومن ہو سکتی ہیں کہ ہم کیسے اتنی جرأت مند ہو جاتی ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے ڈٹ رہی ہیں؟ ہمیں لٹل بٹ اس چیز کی شرمندگی نہیں ہوتی؟ اللہ کے احکامات کو نہ ماننا، اللہ کی چنی ہوئی باتوں کو ویلیو نہ کرنا، اللہ کے مطابق زندگی کو نہ جینا، اللہ کو راضی کرنے والے معاملات کو نہ اپنانا، جس کو اللہ نے کہا ہے اس کو پکڑ لو اس کو نہ پکڑنا، اور جس کو کہا ہے اس کو چھوڑ دو اس کو نہ چھوڑنا، یہ ٹوٹلی اینڈ ٹرولی اللہ کے سامنے ڈٹنے والی بات یہ ہے. اللہ کے خلاف جا کے زندگی کو جینے والی بات یہ ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کے اندر کوئی جیم جیلی اور کوئی معاملیٹ سائڈ آپ کو نظر نہیں آئے گی کہ جس میں کوٹ کر کے آپ اپنے آپ کو بہلا لیں اور آپ اپنے آپ کو بچا لیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آج ہماری زندگیوں میں میری جان کہیں ہمیں اسلام نظر نہیں آ رہا. آج ہمیں زندگیوں میں کہیں اپنے گھروں میں، اپنی باتوں میں، اپنی زندگی کے رہن سہن میں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آ رہے. ہم کیوں اتنی بے خوف ہیں؟ ہمیں کیوں فکر نہیں ہوتی؟ ہمیں کیوں ڈر نہیں لگتا؟ ہمیں کیوں اس چیز کی ٹینشن نہیں ہوتی کہ جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گی تو کیا کہیں گی؟ اگر ہم اس دین پہ جس کو اللہ نے سٹیمپ کر دیا ہے کہ واحد اسلام کا راستہ
کہ جس پہ چلو گی تو بچو گی، جس پہ چلو گی تو جنت میں جاؤ گی، جس پہ چلو گی تو رب کو پاؤ گی، کہ اس راستے کو ہم چھوڑ بیٹھی ہیں، اپنی زندگیوں میں گم کر بیٹھی ہیں، پیٹھ پیچھے ڈال بیٹھی ہیں، ہم اسلام کو وہ ویلیو نہیں دے رہی ہیں، وہ مقام نہیں دے رہی ہیں، ہمیں کیوں خوف نہیں آ رہا؟ ہم عام عورتیں نہیں ہیں۔ میری ہر آڈیو میں ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ ہم عام عورتیں نہیں ہیں، وی آر مسلم عورتیں، ہمارے ایم آف لائف دوسروں سے ڈفر ہیں، ہماری رسپانسبلٹیز دوسری عورتوں سے ڈفر ہیں، ہمارا مقام دوسری عورتوں سے ڈفر ہے، اللہ کی ڈیمانڈز ہم سے دوسری عورتوں سے ڈفر ہیں، اللہ کی چاہتیں ہمارے ساتھ دوسری عورتوں سے ڈفر ہیں۔ ہمیں اپنے رب کو پہچاننا ہے، اپنے رب کے پہچاننے اور چنے ہوئے راستوں کے اوپر چل کے ان کو پانا ہے، ان کی بندگی کا، ان کی فرمانبرداری کا حق عطا کرنا ہے۔ یہ ہے مسلم عورت کی ڈیوٹی، کہ اس کے انگ انگ میں، اس کے ہر پریکٹیکل میں، اس کے گھر میں، اس کی ذات میں، اس کی بات میں، اس کے عمل میں واحد اللہ اور ان کے رسول جھلک رہے ہوں۔ لیکن کہاں ہیں یہ ساری ہستیاں؟ کہاں ہیں ان کی جھلک؟ کہاں ہیں ان کے مشاہدے؟ کہیں پہ بھی نہیں، کہیں پہ بھی نہیں۔ ہمارے لباس، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہماری ٹاک، ہمارا وے آف لیونگ، ایچ ایوری تھنگ از ٹوٹلی اگینسٹ دا دین اسلام، بٹ وی آر ناٹ وریڈ اباؤٹ اٹ، وی آر ریلیکس، وی آر کمفرٹیبل۔ چلیں اوکے، ایک لمحے کے لیے میں ایگری کر لیتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ کہ ہاں جی دنیا جینی ضروری ہے، ہاں جی دنیا کے مطابق اپنے آپ کو کامیاب کرنا بہت ضروری ہے، دنیا کے مطابق گیٹ اپ لینا بہت ضروری ہے۔ وہ انسان، وہ عورت فیل ہے جو دنیا کے اندر کامیاب نہیں ہو سکی، وہ عورت بے وقوف ہے جو دنیا کے رنگ کو نہیں اپنا سکی، وہی عورت کامیاب ہے جس نے دنیا کو پا لیا، وہی عورت کامیاب ہے جس نے دنیا کے لوگوں کو اپنے سے راضی کر لیا، وہی عورت کامیاب ہے جس نے دنیا کی ترقیوں کو جی لیا، دنیا کے اندر اپنا ڈنکا بجوا لیا، دنیا کے اندر واہ واہ کروا لیا۔ آئی ایگری، آئی 100% ایگری کہ ہم دنیا کے خلاف جی نہیں سکتے، ہم دنیا کے خلاف جا نہیں سکتے، ہم دنیا سے الگ ہو کے اپنے آپ کو ہولڈ اپ نہیں کر سکتے۔ آئی ایگری، آئی ایگری، سب کر لیا دنیا کے مطابق، لیکن جب سب کر لیا دنیا کے مطابق، اللہ کے خلاف جا کے، اللہ کے اگینسٹ جا کے، اللہ کے دین کی ہر شک کو ریجیکٹ کر کے، اللہ کے دین کو ایک شرمندہ دین سمجھ کے، ایک بیکورڈ دین سمجھ کے چھوڑ دیا، اس راستے کو چھوڑ دیا، اس پاتھ کو ریجیکٹ کر دیا کہ نہیں بھی یہ دین اسلام 20th سینچری کے اکارڈنگ نہیں ہے، اٹس اے بیکورڈ ریلیجن، اٹس پیٹرنز آر بیکورڈ۔ آئی ایگری، سب چھوڑ دیا، تو آخر کدھر جانا ہے؟ لوٹنا کدھر ہے؟ کس طرف کو ہیں ہمارے راستے اور کیا ہیں ہماری آخری منزلیں؟ کیا یہ ماڈرن لائف، ماڈرن دنیا اور دین اسلام کو چھوڑ کے جو ہم زندگی جی رہے ہیں، کیا یہ ہمیں موت سے بچا لے گی؟ اللہ کے خلاف جا کے جو ہر چیز کی ہم ضد کے اندر اپنے آپ کو پرفارم کر رہی ہیں، کیا یہ اللہ کی عدالت سے ہمیں بچا لے گی؟ اس دنیا کے سٹیٹس کے اندر، اس کے رکھ رکھاؤ، اس کے پیٹرن، اس کی ڈریسنگ، اس کا وے آف لیونگ، اس کا فرنیچر، اس کے کنٹراسز، اس کی دس اینڈ اس کی دیٹ، یہ سب ہمیں کیا قبر کی اس 4 دیواری اندھیری کوٹری کی مٹی والی زندگی سے بچا لے گی؟ کدھر لوٹنا ہے آخر؟ دوڑ لیں، ہم دوڑ رہے ہیں، دوڑتے جائیں، ہم دوڑتے جائیں، دوڑتے جائیں، دوڑ لیا اور تھک گئے اور گر گئے اور ختم ہو گئے۔ ختم ہو کے کدھر جانا ہے؟ ڈیفینیٹلی اللہ کی طرف، اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ تب جا کے کیا کرنا ہے میری جان؟ تب کہاں آ کے یہ دنیا ہمیں بچائے گی اور کہاں جا کے ہمارا اسٹبن بیہیویئر ہمیں بچائے گا؟ کہاں یہ شرمندگی ہمیں بچائے گی کہ ربی جیتے جی اس ماڈرن لائف میں آپ کے دین پہ چلتے ہوئے شرمندگی بہت ہوتی تھی؟ کہاں جا کے ہم اپنے ان لیم ایکسکیوزز کو جسٹیفائی کروا پائیں گے؟ کہاں؟
کیا راستہ ہوگا؟ کون بچائے گا ہمیں اللہ کی عدالت سے؟ کیا جواب دیں گے ہم اللہ کے ان سوالوں کے جو اللہ ہم سے پوچھیں گے؟ کیا کہیں گے اللہ کو تب جب اللہ کہیں گے تمہارے لیے تو میں نے دین اسلام کو چنا تھا، تم نے کس کو چنا؟ تو کیا کہیں گے؟ اللہ کہیں گے دین کے خلاف دنیا کو کیوں چنا؟ تو کیا کہیں گے؟ اللہ کہیں گے میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب جن سے آپ کے رب نے عشق کیا، ان کے پیٹرنز کو کیوں چھوڑ دیا؟ تو کیا کہیں گی؟ کیا ہے جواب اور کیا ہے بچت؟ اللہ رب العزت اس آیت میں ہمیں اسی بات کا جواب دے رہے ہیں جس کو میں آپ کو یہاں پہ پکچر آؤٹ کر رہی ہوں نا، کہ اللہ کہہ رہے ہیں اٹس اوکے، میرے وہ بندے بھی ہیں جن کے نزدیک میری بات حرف آخر ہے اور ویلیویبل ہے، میرے وہ بندے بھی ہیں جن کے لیے میں نے جنتیں تیار کی ہوئی ہیں، جو جنتوں کے لیے سٹرگل آؤٹ کر رہے ہیں، جنتوں کے لیے سودے کر رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں نے ان کے لیے دین کو پھیلا دیا ہے، میں نے ان کے لیے راستے روشن کر دیے ہیں۔ جو واقعی دل سے بہت محبت سے بہت چاہت سے جن کے میری بات بہت آنریبل ہے، جن کے لیے میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز زندگی بہت آنریبل ہے، اللہ کہتے ہیں ان کے لیے میں نے روشنیاں روشن کر دی ہیں، ان کو ہر چیز ان کی روح کو روشن کرے گی۔ اللہ کہتے ہیں لیکن جنہوں نے میرے چنے ہوئے دین کو، میری تعلیمات کو، میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وے آف لیونگ کو ایک شرمندگی جانا نا، ایک بیکورڈنس جانا، ایک جہالت جانا، اپنی زندگی کے سٹیٹس کا لوز کرنا جانا کہ اس پہ چلیں گے تو ہماری کوئی ویلیوز آف لائف نہیں رہیں گی، ہمارے ناک کٹیں گے، ہمارے سٹیٹس نیچے گر جائیں گے، جنہوں نے میری ان سپرون چیزوں کو اتنا فار گرانٹیڈ جانا، اللہ کہتے ہیں میں نے بھی ان کو ریجیکٹڈ جانا، میں نے بھی انہیں سٹیمپڈ کر دیا، فائنلی ڈیڈلی ان کو اپنی بک لسٹ کے اندر سے آؤٹ کر دیا۔ وہ ٹکریں مارتے رہے، اللہ کہتے ہیں وہ جی لیں دنیا جینے والوں کے لیے میں نے جہنم تیار کی ہوئی ہے۔ میں نے اگر جنت سے یہ اپنی عزت و جلال کا وعدہ کیا ہے نا، قسم کھا کے کہ تمہیں میں بھروں گا، تو میں نے جہنم سے بھی وعدہ کیا کہ تمہیں تو میں ٹھوس ٹھوس کے بھروں گا لوگوں سے۔ اللہ کہتے ہیں لوز دیم، وہ کوئلے چن رہے ہیں انہیں چننے دیں، وہ ہیرے چھوڑ رہے ہیں ان کو چھوڑنے دیں، وہ اندھیرے چن رہے ہیں ان کو چننے دیں، وہ روشنیاں چھوڑ رہے ہیں ان کو چھوڑنے دیں۔ اللہ کہتے ہیں اس روشنی کی طرف میں نے آنے بھی نہیں دینا۔ جنہوں نے رب العالمین مجھ رب کی بات کو اتنا فار گرانٹیڈ لیا، میری چوزن کو فار گرانٹیڈ لیا، میرے دین اسلام کا مذاق اڑایا، اس کو ایک بالکل نکمی سی چیز سمجھ کے پیٹھ پیچھے پھینک دیا، اللہ کہتے ہیں ان کو میں نے اب اس دین کی طرف آنے بھی نہیں دینا۔ obviously اگر میں نے جہنم بنائی ہے تو بندوں کے لیے بنائی ہے، اور ایسے سٹیبن بیہیویئر لوگوں کے لیے بنائی ہے جو جیتے جی میرا کھاتے ہیں، میرا پیتے ہیں، میری دی ہوئی ہر چیز کے اوپر عیش کرتے ہیں، اور مجھے سے بے وفائی اور مجھے سے غداری کرتے ہیں، میرا کلمہ حق پڑھتے ہیں اور میری ہی ساتھ وہ بے وفائی کرتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں اس دوگلے پن کے لیے میں ان کو چھوڑنے والا نہیں ہوں، اپنے دین کے ساتھ مذاق کرنے پہ میں ان کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ رسول اللہ اپنے محبوب کی ہر چیز کو اتنا کیجولی اور اتنا یوزول لینے پہ میں ان کو معاف کرنے والا نہیں ہوں۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں ان کو اپنے ریجیکٹڈ لسٹ کے اندر پھینک رہا ہوں، اینڈ اٹس اناؤنسڈ۔ اللہ کا واسطہ یہ جو قرآن کے میسیجز ڈیلیور آؤٹ آپ کو ہو رہے ہیں، پلیز ان کو فار گرانٹیڈ مت لیجئے۔ یہ نہ سمجھیے کہ آج تو ایک فضائی بن گئی ہے، ہر انسان اٹھ رہا ہے اور ہمیں لیکچرز دے رہا ہے، ہر انسان اٹھ رہا ہے اور ہمیں اس قرآن کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، ہر انسان اٹھ رہا ہے تو اس کی ایک ہی بات ہے، ایک ہی لیکچر ہے، ادھر آؤ، ہدایت کی طرف آؤ، قرآن کی طرف آؤ۔ پلیز ان کو ڈی ویلیوز نہ کیجئے، ان کو فار گرانٹیڈ نہ لیجئے، ان کو کیجول نہ لیجئے۔ یہ جتنے میسنجرز آج بھی اللہ کے بندے آپ تک اللہ کی بات پہنچا رہے ہیں، اور آپ اگر ان کو ڈی ویلیو کر رہے ہیں تو ہم اپنی جانوں پہ خود بوجھ ڈال رہے ہیں۔ اللہ آج بھی حجتیں تمام کر رہے ہیں۔ آج کوئی مسلم وومن یہ نہیں کہہ سکتی کہ اللہ آپ کا میسج مجھ تک نہیں پہنچا، کیونکہ جو پڑھ نہیں سکتی وہ سن سکتی ہے، وہ سن کے قرآن کو جان سکتی ہے۔ آج کے ماڈرن ایج کے اندر بچت کے سب راستے میری جان بائی اینڈ بائی بند ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آج اگر ہر جاہل سے جاہل
مسلم عورت کو ایک موبائل پلے کرنا آ گیا نا، مور اوور یوٹیوبس کے اوپر طرح طرح کے ولاگس بنانے آ گئے ہیں، اور ان کو ویڈیوز ڈالنی آ گئی ہیں، اور ان کو آپریٹ کرنا آ گیا، اور ان کو پرفارم کرنا آ گیا ہے، تو ایسی مسلم عورتیں جب جا کے ہم یہ کہیں گی نا کہ ربی قرآن کی سمجھ نہیں آتی تھی، قرآن کو تدبر کرنے کے باوجود بھی جان نہیں پاتے تھے، تو رب ایک ایک چیز کی فیڈ بیک آپ کو دے کے بتائیں گے کہ تمہیں دنیا کے دور دو چار کرنے آتے تھے، تمہیں میری قرآن میری بات ہی کی سمجھ نہیں آتی تھی، تو اوکے، اللہ کہیں گے اب مجھے تمہاری بات کی سمجھ نہیں آ رہی، جب تمہیں اختیار تھا اور تم زندہ تھی اور تم جی رہی تھی تب تمہیں میری بات کی سمجھ نہیں نہ آ رہی تھی، تو آج تم بے بس ہو، تم بے اختیار اور میرے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی ہو، تو آج مجھے تمہاری کسی بات کسی حجت کی سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ وقت آنے والا ہے میری جان، اس وقت کے آنے سے پہلے پلیز دین اسلام کو ویلیو کیجئے، اللہ کے نبی نے جو روشنی پھیلائی ہے اس کے اندر اپنی آخرت کے مقام کو روشن کیجئے، اپنے ساتھ محبت کیجئے، اپنی نسلوں کے ساتھ محبت کیجئے، پلیز اپنی بہت پیاری اولادوں کے ساتھ محبت کیجئے، مسلمانوں کے ساتھ محبت کیجئے، اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کیجئے، ان کی ہر بات کو زندگی کے اندر سپرون پلیس پہ رکھ کے۔ آج اس چیز کی بہت اشد ضرورت ہے، ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی ہر بات کو کیسے کیسے ویلیو کرنا ہے، یہ ہمیں قرآن بتاتا ہے، اللہ کا واسطہ ہے، if not be by reading, by listening ہی اس کے ساتھ جڑ جائیے، اس کی تغدوت میں لگ جائیے، یہ واحد ہمیں بچانے کا راستہ ہے۔ اللہ رب العزت کے اس چنے ہوئے تمام نیٹ ورک کو آن کر لیجئے جو اللہ نے جب سے دنیا بنی ہے اب تک چلا رہے ہیں اور آگے بھی چلاتے رہیں گے، کیوں؟ ہماری بھلائی، ہماری فلاح اور ہماری یقیناً بہترین اور نفع کے سودوں کے لیے۔ پلیز اپنے میسج آف لائف کو، اپنی ایم آف لائف کو، اپنے اللہ کی رضا کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل محبت کو پرفارم کرنے کے راستوں کو پہچانیے میری جان۔ یہ خالی کھوکھلی باتوں سے یا سٹبن بیہیویئر سے یا لاپرواہی سے دین حق کو کک آؤٹ کرنے سے یا پیٹھ پیچھے پھینکنے سے یا ڈی ویلیو کرنے سے، ان سپرون چیزوں کو، ان بیہیویئر سے ٹریٹ کرنے سے ہم سیف نہیں ہیں۔ پلیز مسلمان عورتوں کی اس مقام، اس آئی کو پہچاننا ہمارا فرض ہے جو اللہ نے ہم پہ لگا دیے، اللہ کا واسطہ اس کو سمجھیے اور پہچانیے۔ پلیز اپنے اس خوبصورت مقام کو پہچانیے جس مقام پہ اللہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ مسلمان عورت کو اپنے ساتھ محبت کرتا ہوا، اپنا فرما بردار، اپنا پرفارمر دیکھنا چاہتے ہیں، اپنا میسنجر دیکھنا چاہتے ہیں۔ پلیز اس سے پہلے کہ ہم اللہ کی اس بک لسٹ میں آ جائیں کہ اللہ کہیں یہ فائنلی ان کو میں نے بہری، گونگی اور اندھی عورتوں کی لسٹ میں شامل کر دیا ہے، پلیز اس اللہ کے اس فیصلے سے پہلے ہمیں اپنا محاسبہ کر لینا چاہیے، اور اگر کہیں ماضی میں ہم سے کچھ لٹ لوز ہو گیا تو اس کو ریئلائز کر کے ہمیں توبہ کر لینی چاہیے، اور ہمیں اللہ کی طرف آج ہی لوٹ جانا چاہیے، اللہ کے ساتھ اپنے ریلیشن کو آج ہی رینیو کر لینا چاہیے، توبہ کے آنسو بہا کے اور اللہ کی فرما برداری کا ایک مصمم نیت اور ارادہ کر کے، اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، اپنی اولادوں کے لیے اور اپنی نسلوں کے لیے، اور سب سے اوپر اپنے اللہ اور اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود سے راضی اور خوش کرنے کے لیے۔ یہی ہماری اس زندگی کی اللہ سے وفاداری ہے، یہی ہمارا مقصد حیات ہے، اور اسی راستے سے ہماری آخرت ہمارے لیے سیکیور ہے، اور جنت کا راستہ یہی ایک دین اسلام کا راستہ ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔